बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। नावल यार दिलबरम अज़ कलम रहीला खान, किस नंबर 54, समद फलक स्पेशल एपिसोड। फलक फूलों की सेज पर बैठी समद के इंतज़ार में महव थी। सोचों के धागे उसकी जानिब उलझे थे। दिल में जहाँ खुश थी वहीं थोड़ा डर भी जगह बनाए हुए था। फलक और समद की लाख लड़ाइयाँ होती थीं, पर तब की बात और थी जब वो खरी खरी समद को सुनार डालती थी। और अब रिश्ता बदल गया था। अब वो उसका मजाजी खुदा था, उसका साहिबान। उसके दिल में गुदगुदी सी हुई थी। मन चाहे शख्स का मिल जाना जिस कदर खुशी रहता है, वो फलक के अंग अंग से जहर हो थी कि वो कितनी खुश थी। पिछले दिनों हुए गैर मामूली वाक़यात वो पूरी तरह भुला गई थी। पहले पहले तो उसका दिल किया कि वो समद को इस शख्स के बारे में बता दे, पर फिर हिम्मत नहीं हुई थी। न जाने समद क्या रिएक्ट करता। और उसके बाद वो शख्स भी तो नहीं आया था। फलक बिल्कुल रिलैक्स सी हो गई थी, पर दिल में थोड़ा सा डर था और सवाल बाकी थे कि आखिर वो था कौन। खैर जो भी था, अब उसकी हिम्मत नहीं होगी यहाँ आने की। अगर अब वो आया तो समद को बताने में पाल नहीं लगाऊंगी। अब मुझे कोई डर नहीं है, फलक ने सोचकर सर झुका था कि अचानक उसे बेड के दाएं जानिब किसी की मौजूदगी महसूस हुई थी। उसने धड़कते दिल से घूंघट की ओट से गर्दन घुमाए देखा कि यकदम दिल बंद होता महसूस हुआ। हाथ पैरों से जैसे जान निकल गई थी। वही शख्स बड़े शान से बेड क्राउन से टेक लगाए बैठा, चेहरे पर मास्क लगाए उसे फुर्सत से निहार रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फलक के झटके से बेड से उठती दूर जा खड़ी हुई थी और लड़खड़ाती आवाज़ में इस्तफसार किया था, जबकि मुकाबले के इत्मीनान में रत्ती बराबर भी फ़र्क ना पड़ा था। उसकी गहरी स्याह आंखें उस पर जमी थी। मुझे ज़रा देर किया हुई तुमने किसी और की सेज सजा ली। मुकाबले लहजे में आग कैसी लपक समोए घुर्राया था कि फलक ने मुठ्ठियाँ बीनकर अपने डर पर काबू पाया था। कौन हो तुम? फलक हर तरकती मध्यम आवाज़ में बोली, जबकि कदम ना महसूस अंदाज में पीछे रहती यहाँ से निकलना चाहते थे। मैं कौन हूँ ये तुम्हारे लिए जानना अहम नहीं, तुम मेरी हो ये अहम है। मुकाबिल गुमितन बोलता बेड से उठता पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था, जबकि फलक कदम पीछे को लेती दरवाजे से जा लगी थी। उसका दिलो दिमाग सुन्न से हो गए थे। खौफ से उसका वजूद लर्ज रहा था। वो आंखें फाड़े मुकाबल को देख रही थी, जो ब्लैक जीन्स शर्ट में मलबूस कमरे के बीचों बीच खड़ा था। तुम्हें क्या लगा था कि तुम शादी कर लोगे, तुम मुझसे आज़ाद हो जाओगे? नामुमकिन, क्योंकि आशिकी है तुम और मैं तुम्हारा सर फिरा आशिक। तो तुम्हें कैसे किसी और के वास्ते छोड़ सकता? तुम्हें सजे समरे रूह में देखने का मेरा हक है और तुम मेरी ज़ात को फरामोश की किसी और के ख्याल में सोच रही हो। वो दहाड़ा था, देखो मेरी शादी होगी, मैं तुम्हें नहीं जानती, क्यों कह रहे हो तुम ऐसा? वो रोती हुई बोली, उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। मैं कुछ नहीं जानता, तुम मेरी हो और मेरी रहोगे। मुकाबिल अटल लहजे में बोला था। सामने खड़ी लड़की पर क्या क़यामत गुजर रही है उसे परवाह तक ना थी। यहाँ आओ और दीदार करवाओ अपना। वो उखड़ लहजे में बोला था कि फलक फूट फूट कर रो दी। समझ कहाँ हो तुम, जल्दी आओ प्लीज़। उसके दिल से सदा निकली थी, सुना नहीं तुमने? अगर अगले 5 सेकंड मेरे पास नहीं आई तो पहली फुर्सत में तुम्हारे शुआर को इस दुनिया से चलता करूँगा। वो सख्त नज़रों से घूरता सर्द आवाज़ में बोला, उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। फलक हल के बल घुराती पास पड़ा वाज उठाकर उसकी तरफ मार चुकी थी कि वाज मुकाबल के बाजू पर ठास से जा लगा था। ओह! उसके मुंह से हल्की सी कराह निकली। जब भी फलक तेज से पलट कर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने लगी कि सूरज से वो उसको बाजू से बोझकर अपनी जानिब खींचता दरवाज़ा लॉक कर चुका था। मुझसे होशियारी। वो उसकी वेस्ट में हाथ डाले उसे अपने करीब तारक करता शौकी से बोला, छोड़ो मुझे कमीने आदमी। फलक पर जोर मज़ामत करती चीख उठी थी, पर वो उसकी मज़ामत को खातिर में लाए बगैर उसका घूंघट हटा चुका था कि फलक ने सख्त से आंखें मींच ली। बस ठीक ही लग रही हो। वो उसका झूमर ठीक करता जिस अंदाज से बोला कि फलक ने चौंक कर आंखें खोले उसे देखा। फलक ने बगौर उसकी आंखों में देखा था और यहाँ उसे और झटका लगा था। वो पहले क्यों ना जान पाए थे, शायद आवाज़ की वजह से। और फलक तो जानती थी कि समद आवाज़ बदल कर बात करने का माहिर था। यूनिवर्सिटी में भी वो काफ़ी लोगों को पागल बना चुका था। बदर और अफनान को तो बाकायदा सर से झाड़ भी पिला चुका था और अब शिकार उसकी बीवी थी। यार वहाँ बैठो, मुझे तुम्हें तसल्ली से देखना है। मुकाबिल आंखों में दुनिया जहाँ की मोहब्बत और शरारत समोए अपनी असल आवाज़ में बोला था कि फलक का शक यकीन में बदला था। सामने खड़ा कोई और नहीं, उसका समद ही था। समद उसके लब सरगोशी में हिले थे, साथ ही एक गहरा सांस भरा था जैसे डर का बोझ झड़ गया। जान समद, वो दिलफरेब अंदाज में बोलता, चेहरे से रुमाल हटा और मुस्कुरा कर फलक को अपनी जानिब खींचता उसे सीने से लगा गया था कि फलक ने पल भर में
اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ یہ تم تھے سمجھ، تمہیں اندازہ ہے تم نے مجھے آئی ہیٹ یو، آئی ریئلی ہیٹ یو، تم نے مجھے بھی پاگل بنایا۔ نہیں پاگل نہیں، تم مجھے مارنے والے تھے، تم نے مجھے کتنی اذیت پہنچائی، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ یہ سب کہتے ہوئے میں مرنے والی تھی، مجھے لگا کوئی اور ہے۔ وہ دیوانہ وار اس کے سینے پر مکے برساتی، شدید رد عمل میں بولتی، سخت غصے میں لاگ رہی تھی۔ خبردار فلک، اگر اب یہ سب سوچے تو کسی کی اتنی جرات نہیں کہ وہ تمہارے پاس ہے، یہ سارے حق میرے پاس محفوظ ہیں۔ وہ اس کی دونوں کلائیاں پکڑ کر سخت غصے میں بولا، جبکہ فلک نے شرار بار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ چھوڑو مجھے اپنی بار، اتنی تکلیف ہو رہی ہے اور میری حالت کا کچھ اندازہ ہے کیا؟ جو کسی غیر مرد کو تصور کر کے میری حالت ہو رہی تھی، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، جا رہی ہوں میں۔ وہ اسے سینے پر ہاتھ رکھا دور دھکرتے شدید تیش میں بولتی، دروازے کی جانب بڑھی۔ فلک، پاگل ہو کیا؟ ہاں ہوں میں پاگل، کیونکہ تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے استفسار کر رہی تھی۔ یار میں مذاق سمت بول رہی تھا کہ فلک اس کی بات کاٹ گئی۔ شٹ اپ، بکواس نہ کرنا اب کوئی۔ وہ بھی فری شیرنی کی مانند گھر رہی تھی۔ سمت کو احساس تو تھا کہ فلک سب جاننے کے بعد سخت ری ایکشن شو کرے گی، پر اتنا خطرناک ری ایکشن ہوگا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ پہلی رات کمرہ چھوڑنے کی بات کرے گی۔ اوکے ریلیکس، وہ اس کی جانب بڑھتا بولا۔ ریلیکس مائی فٹ، جو میری بھی حالت تھی تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ پھولی سانسوں کے مابین بامشکل بولی تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسو جاری تھی۔ سوری یار، شرمندہ سا بولا، میرے راستے میں مات آنا۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتی مڑی اور دروازہ کھولا۔ فلک، یہ کیا حرکت ہے؟ کہا نہ کہ تم باہر نہیں جاؤ گی، ایک چھوٹا سا مذاق برداشت نہیں کر سکتی تم؟ مت بولو، تم نہیں مجھے اس سب کے لیے اکسایا تھا، تم نہیں کہا تھا تم نہیں ڈرتی مجھ سے؟ وہ پھر سے اس کو کوشش ناکام رہتا غصے سے بولا، جبکہ فلک نے سخت سے آنکھیں میچ لیں۔ ٹھیک ہے تو اب تم نکلو گے اس کمرے سے؟ وہ لفظ چبا کر بولے۔ فلک یار، سمت آئزانہ بولا، نکلو۔ وہ پھر سے چلائی تھی اور بازو سے پکڑ کر سمت کو باہر دھکیلا، اور اتنی ہی تیز سے ٹھا کی آواز سے دروازہ اس کے منہ پر بند کرتے نڈال سے ہوتی پشت دروازے سے ٹکا گیا۔ جتنا سمت اسے تانگ کر چکا تھا، اتنا تو اس کا حق بنتا تھا۔ وہ گہرے سانس پرتی خود کو پرسکور کرنے لگی تھی۔ یار فلک میری جان، میں تمہارا شوہر ہوں جس کے لیے اتنا سجی سمری ہو، اسے ہی باہر کر دیا۔ مجھے تمہاری تعریف کرنی ہے، دروازہ کھولو بیبی۔ سمت کی جھنجھلاہٹ سے بھرپور آواز ہے، تم اسی لائق ہو، اب رہو باہر۔ فلک تلک اٹھی تھی، جبکہ سمت نے دانت کچکچائے۔ ہماری ویڈنگ نائٹ میں تمہیں خراب نہیں کرنے دوں گا، وہ غصے سے بولا۔ کیوں اب غصہ آ رہے ہو مسٹر پرفیکٹ کو؟ ویڈنگ نائٹ تو ہو گئی خراب، فی الحال باہر رہو، تم صبح آ جانا۔ فلک بھی گن کر بدلے لیتی بولی اور مسرور سی ڈریسنگ کی جانب بڑھی، جبکہ سمت کے لبوں پر پر اسرار سے مسکراہٹ دارے۔ اسپیشل نائٹ تو کبھی نہیں خراب کرنے دوں گا فلک بیبی، سمت خود سے بڑبڑایا تھا۔ فلک مرر کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ پنوں سے آزاد کر رہی تھی۔ کچھ منٹوں کی تگدو کے بعد اس نے دوپٹہ اتار کر کرسی پہ رکھا، اپنے بالوں کو جوڑے کی پن سے آزاد کیا تھا کہ ایک دم نظر مرر میں عین اپنے پیچھے کھڑے عکس پر پڑی۔ تم؟ فلک سر برفلک ہوتی تیز سے پلٹی۔ اف، کان کے پردے تم مت پھڑو یار، منع تمہارا ساری زندگی جاری رہنے والا کام ہے، پر ایٹ لیسٹ آج کی رات تو میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ وہ کان میں انگلی ڈال کر ہلاتا ناگواری سے بولا، جبکہ فلک نے سخت گرو سے نوازا تھا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں جہاں سے بھی آیا وہ تم چھوڑو بیبی، پر تمہارے خطرناک ارادے مٹی میں ملانے آئے ہوں۔ سمت خشمگین نظریں اس کے سراپر پر ڈالے لوفرانہ انداز میں بولا، شاید تم میرے مہد بھائی سے واقف نہیں ہو۔ فلک نے دانستہ طور پر دھمکی دی۔ واقف ہوں فلک، آسمان سالہ ہے وہ میرا۔ سمت اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لگتا رشتہ گنوا گیا۔ سمت جہاں سے آئے ہو نکل جاؤ ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ وہ ناگواری سے بولی، کوئی کہیں نہیں جا رہا، شٹ اپ رہو اب، تم بہت بھڑک لیا تم نے، اب مجھے تعریف کرنے دو۔ وہ اس کو ڈپٹ کر پاکٹ سے چین نکال کر اس کی گردن کی زینت بنا گیا۔ تو پھر تم نے وہ سب ڈرامہ کیوں رچایا؟ وہ اس کے دائیں کندھے پر ہاتھ مارتی بولی، مائی لو آسمان، یاد کرو تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم نہیں ڈرتی۔ وہ اسے باہوں میں بھرے مسکراتے گویا ہوا، جب بھی فلک کو وہ دن یاد ہے جب اس نے کہا تھا کہ وہ نہیں ڈرتی اس سے۔ یہ سب تم فقط ڈرانے کے لیے کیا؟ سمجھ تمہیں شرم تو نہیں آتی؟ فلک غصے سے بولے، نہیں تمہارے معاملے میں شرم کا کیا کام؟ سمجھ اسے بیڈ پر بٹھاتا اس کے سامنے نیم دراز ہوتا، دائیں بازو کی کونے پر بیڈ پر ٹکا کر ہتھیلی پر سر کے فرصت سے فلک کا دو آتشہ روپ دیکھ رہا تھا۔ تو اس کے بدلے مجھے بتا سکتے تھے تم؟ سمت کی آنکھوں میں خمار در آیا تھا، اس کے ہلتے لب دوپٹے سے بے نیازی شعائیں بکھیرتا وجود اس کے جذبات میں طوفان برپا کر گیا تھا کہ اس نے ہاتھ بڑھا کر فلک کو اپنی جانب کھینچا تھا
کہ وہ کٹی ڈالے کی مانند اس کے سینے پر آن گری۔ مجھے لگا تم مجھے پہچان جاؤ گے اور صبح مجھ سے باز پوچھ کرو گی، پر تم تو نارمل نظر آئی، اور اسی بات نے مجھے غصہ دلا دی کہ تمہاری نظر میں کوئی اور تمہارے روم کے قریب آیا، تم نے کسی کو بتایا تک نہیں، مجھے بھی نہیں، اور نہ تم مجھے پہچان پائی، اس لیے میں اس دن شاپنگ مال گیا تھا، شاید تم مجھے پہچان جاؤ، اور وہاں کی تمہاری غلطی نے مجھے مزید غصہ دلا دیا تھا۔ پھر سوچا اب ویڈنگ نائٹ ہی تمہارے روبرو ہوں گا۔ وہ اس کا ایک ایک زیور اتارتا بولا تھا، میری جان نکال دی تم نے، فلک مدھم آواز میں بولی۔ وہ تو میں اب اپنے طریقے سے نکالوں گا، سمت کہتی اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ ایک دم فلک کی دھڑکنوں میں ادھم سا مچا تھا۔ اس نے سخت مزاحمت کی تھی کہ سمت کروٹ بدل کر اس پر گھٹا کی مانند چھا گیا تھا۔ وہ مدوشی کے عالم میں گم فلک پر جھکا تھا، جبکہ فلک سانسوں کے لیے تڑپ اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی در آئی تھی جب ہی اس کی حالت کی پیش سمت اس سے پیچھے ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، فلک سانسیں ہموار کرتی بولی۔ شش آج کی رات لڑائی نہیں پیار کی ہے میری جان، بس مجھے محسوس کرو، باقی سب بھول جاؤ۔ وہ اس کے لب انگوٹھے سے مسلتا مخمور آواز میں بولا تھا کہ فلک کے وجود میں سرد لہر سرید کر گئی۔ میں تمہیں تمہارے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، فلک شرم اور غصے سے بولے، جبکہ چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ پر میں تم سے ایک لمحے دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے آنچ دیتے لہجے میں بولا تھا، سمجھ۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ ایک بار پھر سے اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کر چکا تھا کہ فلک کی ساری مزاحمتیں اس کے سامنے دم توڑ گئیں، اور تھک ہار کر وہ اپنا آپ اسے سونپ چکی تھی کہ سمت سرشار سا اسے خود میں بینچ گیا تھا۔ سمت کی محبت کی برسات میں بھیگتی وہ اس کے سینے میں سمٹنے لگی تھی کہ سمت نے بڑے پیار سے اسے خود میں قید کی، اس پر دیوانہ وار اپنی شدتیں نچھاور کرتا، اس کا سارا غصہ ختم کرتا، مکمل اپنا بنا چکا تھا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔